اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ماہ رمضان کے حوالے سے کل بات ہوئی تھی کہ اس میں کچھ کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان کا تذکرہ آپ نے کل سنا۔ اس میں استغفار کی کثرت ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا ہے، اور جنت کی طلب ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آدمی اپنے اندر صبر کی صفت کو پیدا کرے، صبر کا خوگر ہو جائے۔ صبح سحری سے لے کر شام افطار تک ایک لمبا ٹائم اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچانا ہے، اور بہت سارے ایسے امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان سے رکنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جب صبح روزہ رکھتا ہے، ظاہر دن کو اس نے کام کاج کرنا ہے، مزدور آدمی نے مزدوری کرنی ہے، دکان والے نے دکان پہ ایک لمبے ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے، اسی طرح دفتر والے نے دفتر میں کام کرنا ہے۔ تو جتنے بھی معمولات زندگی ہیں انہیں بجا لانے کے لیے مختلف اپنے لحاظ سے کام کاج کے لحاظ سے کرنا ہے انسان نے۔ تو اس میں اگر اسے مشقت پیش آتی ہے، اسے بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے ذریعے اس تکلیف کو، آنے والی مشقت کو جو اس کو محسوس ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ صبر بڑی عظیم صفت ہے، اور جو آدمی کسی بھی آنے والی مصیبت اور پریشانی کے اوپر فوری طور پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو شمار اور گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے سے کوئی نعمت چھین لیتا ہوں، میں لے لیتا ہوں، جس طرح کوئی مال کی کمی ہو گئی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، اور کوئی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، فصل کم آ گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی کہ فصلوں کے اندر نقصان ہو گیا، تو فرمایا ان آنے والی مصائب کے اوپر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مصیبت کے پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ نعمت تو نے میرے سے لی ہے، اس نعمت کے بدلے میں مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، نعمت بدلہ عطا فرما۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو اس سے اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو میں نے سوچا کہ میرے خاوند تو بڑے عظیم انسان تھے، اور پہلے جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان میں ہمارے گھر کا شمار ہوتا ہے، تو ان سے اچھا خاوند مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب میری عدت کی مدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس نعمت کے چھننے پر، تو اس کے بدلے میں اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی ان کے لیے بطور خامن کے منتخب فرمایا۔ اس سے بڑی نعمت ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ یقیناً واقعی سچ ہے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کی اس مشاہدے سے اور اس تجربے سے ان کو تصدیق ہو گئی۔
تو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے صبر سے کام لینا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے سب تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اللہ ہی کے انعامات ہیں، یا اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، فراوانی کی شکل میں ہو، زندگی کے سہولیات ملی ہوئی ہیں، یہ ساری اللہ ہی نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک وقت کسی وقت اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چھین لیتے ہیں یا واپس لے لیتے ہیں تو اس پہ پریشان ہونے کی یا اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بالکل لگا کے بیٹھ جائے اب میرا کیا بنے گا اور میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی حکمت کے تحت جب چاہتے ہیں کسی نعمت کو عطا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہے یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے، جب اس میں 14-15 گھنٹے بھوک کو برداشت کرنا ہے، پیاس کو برداشت کرنا ہے، اور اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا مسئلہ بنتا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں صبر سے کام لیا جائے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ 30 دن تک انسان آنے والی اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صبر کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو انشاءاللہ اگلے مہینوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات میں اپنے اندر صبر کے صفت کو وہ دیکھے گا اور اس سے فوائد اٹھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق۔